قصور میں بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والوں کی غائبانہ نماز جنازہ ادا، اعلیٰ فوجی حکام اور شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت، شہداء کے لیے خصوصی دعا کرائی گئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج میری زندگی کا سب سے قابل فخر لمحہ ہے۔ بغیر ثبوت الزام تراشی اور دراندازی کی گئی، پاک فوج کی تدبیر بھی بہتر، وار بھی بہتر۔ بچے، بوڑھے، جوان افواج پاکستان کے لیے دعا کو تھے۔ ایسی سوچ اور جذبے کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ 100 انڈیکس میں 10,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,17,104 پوائنٹس عبور کر گیا۔ کاروبار معطل کر دیا گیا۔ اور جنگ بندی کی درخواست پاکستان نے نہیں، بھارت نے دی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہماری خود مختاری پر حملہ کیا گیا تو بھرپور جواب دیں گے۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے، جس کے ثبوت بھی موجود ہیں۔ ہماری ہمدردیاں بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ وزیر اعظم اور وزراء کے مشکور ہیں جنہوں نے مشکل وقت میں اہم فیصلے کیے۔ سیاسی قیادت کے شکر گزار ہیں جو ریاست کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی کسی بھی بھارتی پائلٹ کی گرفتاری کی تردید۔ پاک بھارت ڈی جی ایم اوز کے درمیان آج پہلا رابطہ ہوگا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں ملاقات کے لیے مقام طے کیا جائے گا۔ ڈی جی ایم اوز کے درمیان سرحدوں کی صورتحال کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی۔ امریکی ثالثی میں 10 مئی کو دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر ہوا تھا۔ پاکستان کا جواب ایک نصابی نمونہ۔ پاکستان فوج کے F-1 اور F-2 دور مار کرنے والے میزائل، پاک فضائیہ کے جدید پریسائز منیشن، طویل فاصلے تک مار کرنے والے لوئٹرنگ ایمونیشن اور جدید پریسائز آرٹلری کے ذریعے بھارت کے 26 اہم فوجی اہداف کو نشانہ بنائے گا۔ نشانہ بنانے والے فضائی اور ہوائی اڈوں میں ایئر فورس اور ایویشن بیسز سورت گڑھ، سرسا، بھوج، نالیا، آدم پور، بھٹنڈا، برنالہ، ہلواڑہ، اونتی پورہ، سری نگر، جموں، ادھم پور، مامون، امبالہ اور پٹھان کوٹ شامل تھے۔ بیاس اور نگروٹا میں موجود براموس میزائل کے ذخائر جو پاکستانی شہریوں پر حملوں میں استعمال ہوئے، ان کو تباہ کیا گیا۔ بھارت کی تباہی اور بربادی کی تفصیلات جاری۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے آپریشن بنیان مرصوص میں کامیابیوں کی فہرست پیش کر دی۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بتایا کہ پاکستان کے خلاف استعمال ہونے والے 26 ملٹری ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ 2 مقامات پر S-400 بیٹری سسٹم کو کامیابی سے تباہ کیا۔ آدم پور اور بھوج میں S-400 سسٹم کو نشانہ بنایا۔ بیاس اور نگروتا میں براہموس سٹوریج کو تباہ کیا۔ اونتی پورہ، ادھم پور، پٹھان کوٹ میں اہداف کو نیست و نابود کیا۔ سورت گڑھ اور سرسا میں اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ LOC سے شہریوں پر حملے کرنے والے بھارتی فوجی تنصیبات کو تباہ کیا۔ اڑی نیٹ ورک اسٹیشن اور پونچھ ریڈار کا صفایا کیا۔ پاکستان کے خلاف آپریشن کرنے والی تمام جگہوں پر بھرپور جواب دیا۔ بھارتی حملے میں انفراسٹرکچر اور ایک ایئر کرافٹ کو معمولی نقصان پہنچا۔ پاک فضائیہ کو بھارتی فضائیہ کے خلاف 6-0 سے کامیابی ملی۔ ایئر وائس مارشل اورنگزیب نے کہا پاک فضائیہ کی کارروائی کے بعد بھارت نے طیارے گراؤنڈ کر دیے، براہموس میزائلوں کو جام کیا جس کی وجہ سے ٹارگٹ مس ہوئے۔ رافیل گرانے کے بعد توجہ S-400 پر گئی۔ وائس ایڈمرل رب نواز نے بتایا کہ پاک بحریہ نے بھارت کی فضائی نگرانی کی کوشش ناکام بنا دی۔ بھارتی بیڑے وکرانت پر ہماری کڑی نظر تھی۔ پاک نیوی کی تیاری دیکھ کر دشمن کو آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ پاکستانیوں کا بھارت کے خلاف بڑی کامیابی پر یوم تشکر۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور سمیت ملک بھر میں ریلیاں، پاک فوج زندہ باد کے نعرے، جگہ جگہ مٹھائیاں تقسیم، کیک کاٹے گئے۔ لاہور کے نولکھا چرچ میں پاک فوج کی کامیابی پر بین المذاہب تشکر ریلی۔ کراچی پریس کلب کے باہر بھی شہریوں کی بڑی تعداد امڈ آئی۔ پشاور میں حاجی کیمپ سے قلعہ بالا حصار تک ریلی۔
پاکستان کی تاریخی فتح پر پاک فوج کو سلام، شہر شہر ریلیاں، افواج پاکستان کے حق میں نعرے، آزاد کشمیر میں عوام نے فوجی جوانوں پر پھول نچھاور کیے، مظفر آباد میں سبز ہلالی پرچم لہراتی سینکڑوں گاڑیوں کی ریلی، دیر میں پاک فوج کے جوانوں کا عوام کے ساتھ جشن، بھنگڑے ڈالے، ننکارا اور چنیوٹ میں مسیحی برادری نے بھی ریلیاں نکالی، کشمور میں ہندو برادری نے بھی پاک فوج کی بے مثال کامیابی پر جشن منایا، چمن کے ڈی سی کمپلیکس میں شہدائے وطن کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی، سانگھڑ میں بچوں نے بھارتی جارحیت میں شہید بچوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. Our responses and countermeasures in all domains are ready. Rest assured, the people of Pakistan, with its full resolve, will defend territorial integrity and sovereignty of Pakistan. آپریشن بنیان مرصوص نے افواج پاکستان کی صلاحیتوں کی دھاک بٹھا دی۔ پاکستان نے متعدد بار بھارت کو خبردار کیا، امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھی جائے، واضح کیا کہ جارحیت کی گئی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ آرمی چیف نے اوورسیز سے خطاب میں 2 ٹوک الفاظ میں پیغام دیا کہ 13 لاکھ بھارتی فوج ہتھیاروں سے ہمیں ڈرا اور دھمکا نہیں سکتی، ہم پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں اور سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے۔ ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ اگر بھارت نے جارحیت کی تو ہمارا پیغام واضح ہے کہ ہم تیار ہیں، آزمانا نہیں، ہم ہر طرح کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان نے صرف اپنا دفاع کیا ہے اور یہ بھارت ہے جس نے بزدلانہ حملہ کیا۔ پاک فوج کے ہاتھوں بھارتی فوج کی دھلائی کے عالمی میڈیا پر چرچے، بین الاقوامی صحافتی ادارے افواج پاکستان کی صلاحیتوں کے معترف، پاکستان کی فوجی محاذ پر برتری تسلیم کر لی۔ بی بی سی نے اعتراف کیا کہ بھارت کی پاکستان کے خلاف حکمت عملی ناکام رہی، اربوں ڈالر اسلحے پر لگائے مگر پاک فضائیہ کے چیلنج کا سامنا نہ کر سکا۔ برطانوی جریدے ٹیلی گراف نے بھارتی طیاروں پر سخت سوالات اٹھائے۔ رافیل جیسے جدید طیاروں کی تباہی بھارت کے لیے تضحیک آمیز شکست ہے۔ الجزیرہ نے کہا کہ تاریخ میں پہلی بار رافیل طیارے تباہ کیے گئے۔ دفاعی ماہرین کہتے ہیں پاکستان نے بھارتی فوجی کیمپس اور ایئر بیسز کو بھاری نقصان پہنچایا۔ پاکستان کے حملے کے بعد بھارت نے امریکہ سے رابطہ کر کے سفارتی حل کا مطالبہ کیا۔ بھارتی دفاعی نظام S-400 کی ناکامی پاکستان کی بڑی کامیابی۔ یورپی ڈیفنس کی تجزیاتی ویب سائٹ بلغاریہ ملٹری ریویو کے مطابق بھارتی آدم پور بیس پر نصب S-400 کی تباہی سب سے ہائی پروفائل واقعہ ہے۔ ایئر بیس پر روسی ساختہ سسٹم کی تباہی سے بھارتی دفاع کمزور پڑ گیا۔ پاکستان نے ہائپر سوئنگ میزائل JF-17 تھنڈر لگایا تو حملے کی صلاحیت بہت بڑھ گئی۔ دفاعی نظام کی تباہی ثبوت ہے پاکستان بھارت کے بہت اندر جا کر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔